وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کی طرف جاتا ہے تو صدقہ فطر یعنی مالی عبادت کا اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، اعتکاف والی عبادت کا، بدنی عبادت کا اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اعتکاف کی عبادت شروع ہو جاتی، مزید ہو جاتی۔ پہلے تو سحری افطاری روزے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور تراویح کا ہوتا ہے رمضان المبارک میں، لیکن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ اعتکاف والی عبادت شروع ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل ہم سابقہ لیکچر میں کر چکے ہیں۔ یا پھر دوسری عبادت جیسے رمضان المبارک مہینہ آخری ایام میں ہوتا ہے، اس میں فطرانہ آ جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی مالی عبادت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اس لیے عبادات زیادہ کر دی جاتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب مزید حاصل ہو سکے، تاکہ میرے بندے اللہ فرماتے ہیں کہ مزید میرے قریب ہو جائیں، اپنے گناہوں کو جاتے رمضان سے مزید بخشوانے کا سبب حاصل کر لیں۔ اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے یعنی رمضان مبارک اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور عبادت آ جاتی ہے۔ کون سی آتی ہے؟ وہ عبادت وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اپنی عدت یعنی اپنے جو رمضان المبارک کے گنتی کے دن ہیں انہیں پورا کرو، اور پھر کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر وہ تکبیریں کہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنمائی فرمائی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ یعنی یہ گنتی کے جیسے ہی چند ایام کمپلیٹ ہوتے ہیں رمضان المبارک کے، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تکبیرات پڑھنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلا کام عید الفطر کے لیے تکبیرات کا کہنا ہے۔ تکبیرات جیسے ہی عید کا شوال کا چاند نظر آتا ہے تو فوراً تکبیرات جو ہیں وہ کہنی چاہیے۔ تکبیرات کے الفاظ کون سے ہیں؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 5649 ہے کہ تکبیرات کن الفاظ میں؟ تکبیرات کے اور بھی الفاظ آئے ہیں باقی دوسری حدیثوں میں بھی، وہ بھی صحیح ہیں، لیکن جو ہمارے ہاں مشہور ہیں وہ بھی صحیح ہیں، جو ہم سنتے بھی ہوتے ہیں اکثر آڈیوز ویڈیوز اپنی مساجد میں اسپیکرز میں۔ کون سے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہیں۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے ہمیں یہ تکبیرات کہنی چاہیے۔ مرد جو ہوتا ہے، جو میل حضرات ہیں، انہیں ذرا بلند آواز سے تکبیرات کہنی چاہیے، لاؤڈ سپیکرز میں، گلیوں میں چلتے پھرتے یا عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے ذرا بلند آواز سے تکبیرات کہیں گی۔ لیکن جو عورتیں ہوں گی وہ ذرا اپنی آواز کو پست رکھیں گی، آہستہ رکھیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے پردہ ہے، پردے کا مسئلہ ہے، اس لیے ان کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ وہ بھی تکبیرات عورتیں بھی کہیں گی، مرد بھی کہیں گے۔ مرد جو ہے وہ اونچی آواز سے کہیں گے، عورتیں جو ہیں وہ آہستہ آواز میں کہیں گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پردہ ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فطرانے کا مسئلہ گزر چکا ہے۔ فطرانہ جو ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تکبیرات، پھر دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ نماز عید آ جاتی ہے۔ دوسرا ہم نے کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ عید کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے عید کی نماز ادا کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ امر رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس چیز کا حکم آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ عید کی نماز کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد بھی نماز عید کے لیے نکلیں گے اور عورتیں بھی نکلیں گی عیدگاہ کی طرف عید کی نماز کے لیے۔ عورتوں کو عیدگاہ سے، عید کی نماز سے روکنا یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے نکالیں، چاہے وہ حیض والی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مخصوص ایام والی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جو حیضہ عورت ہوگی وہ عیدگاہ
میں تو ضرور پہنچیں گی، لیکن جس جگہ نماز پڑھی جائے گی مصلی، یعنی عورتوں کی صفوں والی جگہ جہاں پر عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں گی، ان سے ذرا الگ بیٹھ جائیں گی۔ کیوں؟ وہ بعد میں جو مسلمانوں کے حق میں دعائے خیر ہوگی اس میں شریک ہوں گی۔ اس لیے اتنی اہمیت یہ عید کی نماز کے لیے نکلنے کی ہے کہ ایسی عورتوں کو بھی نکلنا ضروری ہے۔ ایسی عورتوں کے بھی نکالے جانے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو بھی نکالنا چاہیے اور ایسی عورتوں کو بھی نکلنا چاہیے۔ اس لیے مردوں اور عورتوں کو اس بات سے ہی عیدگاہ کی طرف نکلنا اور عید کی نماز کے لیے نکلنے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہے، اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ وہ باپردہ ہو کر باہر نکل سکیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لِتَلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی مسلمان دوسری بہن اسے اپنی چادر میں لپیٹ کر لے آئے، اسے چادر دے دے۔ جلباب ایک ایسی چادر کو کہتے ہیں جس میں عورت اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی ہے، اپنے بدن کو ڈھانپ لیتی ہے، جو ایک عبایا کا کام کرتی ہے، یعنی ایک ایسی بڑی چادر جس میں عورت کا جسم ڈھانپا جاتا ہے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من جلبابھا، تاکہ اس کے جو دوسری مسلمان بہن ہے اس کے ساتھ تعاون کرے، اسے چادر میں لپیٹ کر عیدگاہ کی طرف لے کر آئے۔ اس لیے ہمیں عیدگاہ کی طرف آنا چاہیے، تمام مسلمان مردوں کو اور تمام مسلمان بہنوں کو، اور جو مخصوص ایام والی بہنیں ہوں گی وہ عیدگاہ میں آئیں گی، لیکن جو مصلی ہوگا، جو نماز والی جگہ ہوگی عورتوں کی، وہاں سے الگ ہو کر ایک جگہ بیٹھیں گی، وہ اپنا خطبہ بھی مکمل سنیں گے جو امام صاحب دیں گے، اور جو مسلمانوں کے لیے دعائے خیر ہوتی ہے عید کی نماز کے بعد، تمام مظلوم مسلمان یا جو پریشان مسلمان ہیں، جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں انہیں شریک کرنا ہوگا، اور وہ ان میں دعا میں شریک ہو جائیں گی، وہ دعا ضرور کریں گی، نماز نہیں پڑھ سکیں گی لیکن خطبہ بھی سنیں گی اور دعا بھی کریں گی۔ اس کے بعد عید کے دن کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مسلمان بہنیں بھائی ایسے ہوتے ہیں جو عید کے دن روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، قد نہاکم عن صیام ہذین العیدین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کیا ہے دو عیدوں کے روزے کی، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے آپ علیہ السلام نے منع کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے عید والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہے، ہم نے عید کے کھانے سے افطار کرنا ہے، کوئی یعنی اس لیے اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ عید الفطر کے لیے اب نکلنا ہے، عید الفطر کے لیے نکلنا ہے تو کچھ کھا کر ہی جانا چاہیے۔ کیا کھا کر جانا چاہیے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 953 نمبر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا۔ آپ علیہ السلام حضرت انس فرماتے ہیں کہ تب تک عید کی نماز کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک تاک کھجوریں نہیں کھا لیتے، یعنی 1 3 5 7 9، یعنی تاک عدد میں آپ علیہ السلام کھجوریں نہیں کھا لیتے تھے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کھجور کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں بعض کا جنہیں کچھ کھجوریں میسر نہیں، وہ کوئی میٹھی چیز کھا لیتے ہیں، اس لیے میٹھا تو اس دور میں بھی تھا لیکن آپ علیہ السلام کھجور کھاتے تھے۔ ہمیں سنت پر عمل کرتے ہوئے عید الفطر کے لیے نکلتے وقت کیا کھانا چاہیے؟ کوئی میٹھی چیز، یعنی کھجور جو ہے سنت کے مطابق کھجور کھا کر نکلنا چاہیے۔ پھر نکلنا کیسے؟ ہم نے عید کی نماز کے لیے پیدل جانا چاہیے، ہمیں پیدل جانا چاہیے، کیونکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی سب سے پہلا کام کیا بتایا؟ تکبیرات کا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے نکلنا ہے، پھر عید کے دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے، پھر جو اس کے علاوہ چوتھا کام بتایا گیا اس میں یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلتے وقت ہم نے کوئی کھجوریں کھا کر جانا ہے سنت کے مطابق طاق عدد میں، اور اس کے بعد پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ پیدل نکلنا چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من السنت ان یخرج الی العید ماشیا، کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل نکلا جائے۔ یہ سنن ترمذی کی 530 نمبر حدیث ہے۔ عید کی نماز کے لیے پیدل نکلنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد
खूबसूरत कपड़े पहन कर जाना चाहिए, अच्छा लिबास ज़ेब तन करना चाहिए। ईद वाले दिन हमें एक अच्छे अंदाज़ में निकलना चाहिए, एक खूबसूरत एक खुशी का इज़हार करना चाहिए, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सही बुखारी की हदीस है, और इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे बाब में ज़िक्र किया जिसका मतलब ये है कि ईद वाले दिन जो है खूबसूरत लिबास पहनना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रेशम का जुब्बा लिया जो बाज़ार में बेचा जा रहा था। यानी हज़रत अब्दुल्ला ने अपने बाप की बात बताई हज़रत उमर की। अब्दुल्ला फरमाते कि मेरे अब्बू जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जुब्बा लिया जो बाज़ार में बेचा जा रहा था, और उसे लेकर, वो रेशम का जुब्बा था, रेशमी लिबास था, आप अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए। आप अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं अल्लाह के नबी जी ये बेचा जा रहा है, आप ख़रीद लें और इससे ईद वाले दिन अपने जिस्म को खूबसूरती दें, इसे पहन लें, तजम्मुल आ जाएगा आपके जिस्म, आपकी खूबसूरती में। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था इन्नमा हादिही लिबासु मन ला खलाक़ लहू, ये रेशम का लिबास है। हाँ, ईद वाले दिन खूबसूरती तो होनी चाहिए, नया लिबास पहनना चाहिए, लेकिन ये रेशम मर्दों पर हराम है, ये रेशम मर्दों पर हराम है। इसलिए ये तो लिबास उन लोगों का है जिनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए ये लिबास जो रेशम है ये मर्द नहीं पहनेंगे। यानी इस हदीस से दो मसले हमें मिल रहे हैं। एक मसला ये मिल रहा है कि ईद वाले दिन खूबसूरत लिबास पहनना चाहिए। दूसरा ये मसला मिल रहा है कि मर्दों को रेशम का लिबास ना ईद वाले दिन ना आम ज़िंदगी में रेशम लिबास नहीं पहनना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने मना किया। हाँ, औरतें पहन सकती हैं। तीसरी बात, ईद की नमाज के लिए निकलते वक़्त मर्द खूबसूरत लिबास में निकलेंगे, ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़ते हुए निकलेंगे, लेकिन जो औरतें होंगी ये भी ईद की नमाज के लिए निकलेंगी, जिस तरह कि हमने पीछे हदीस हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली पढ़ी है। लेकिन औरतों को किस अंदाज से निकलना होगा? औरतें निकलेंगी अपनी आवाज़ को पस्त करके, ये नहीं कि आप तकबीरात के तो मामले में इमाम साहब की, कारी साहब की बात मान लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लें कि आवाज़ का पर्दा है, लेकिन आपस में आपकी बातें इतनी ज़्यादा ऊंची हों, या आपस में आप एक दूसरे को कंधे मारती हुई ईदगाह की तरफ जाएं, या आपस में आप एक दूसरे के साथ इस तरह ऊंची गुफ्तगू करें, या ऊंची ऊंची ऐसे हंसें कि आपके जो गैर महरम मर्द हैं जो भी ईद की नमाज की तरफ आ रहे हैं, चौकों सड़कों चरस्तों पर खड़े हैं, वो आपकी आवाज़ सुने, तो ये बात गलत है। इसलिए तकबीरात अगर ऊंची आवाज़ में नहीं कहनी तो वैसे भी गुफ्तगू ऊंची आवाज़ में नहीं करनी, वैसे भी ऊंची आवाज़ में हंसना नहीं है, और अपने आप को बापर्दा होकर निकालना है। जो भी आप ईद वाले दिन नया लिबास पहने, लेकिन उसे आप बाहर गैर महरमों से महफूज रखें, उनकी नज़रें आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आपके उस फैशन पर, आपके उस न्यू कपड़े पर, आपके उस न्यू ड्रेस पर उनकी नज़रें नहीं होनी चाहिए। बापर्दा होकर निकलें, बगैर खुशबू के निकलें, खुशबू लगा कर नहीं निकला ईद वाले दिन। चाहे औरतें हैं ईद के दिन, चाहे ईद का दिन है, लेकिन खुशबू लगानी नहीं है ईद वाले दिन भी, क्योंकि खुशबू गैर महरम मर्दों तक जाएगी। और आपने कुछ ऐसा नहीं पहनना, कोई पायल, कोई घुंघरू, कोई इस तरह की चीज़ें, जो जंजीरें जो पाँव में पहनी जाती हैं कि जिनकी आवाज़ हो, छन छन की आवाज़ आए, तो वो गैर महरम मर्दों के कानों तक पहुँचे, ये चीज़ गलत है। यानी एक मुकम्मल औरत को बापर्दा होकर निकलना होगा, उसमें ना आपकी ज़ुबान की आवाज़ हो, ना ही आपने जो चीज़ें ज़ेब तन की हैं उनकी आवाज़ हो, और ना ही आपके जिस्म की कोई खुशबू, कोई स्मेल वो गैर महरम मर्दों तक पहुँचे। इन चीज़ों का ख्याल करना है। क्यों इन चीज़ों का ख्याल इसलिए करना है कि रमज़ानुल मुबारक में देखें, आप मेरी माएँ, आप मेरी बहनों ने कितनी बड़ी नेकियां कमाई हैं माशाल्लाह। अपने भाइयों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने बेटों को, अपनी औलादों को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखवाए हैं, सहरी का इंतज़ाम किया, अफ्तारी का इंतज़ाम किया, ख़ुद रोज़े रखे हैं, ख़ुद कुरान मजीद पढ़ा है, ख़ुद बड़ी बड़ी नेकियां की। यानी घर के अंदर जो भी इस्लामिक माहौल बना था रमज़ानुल मुबारक में, इनमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है हमारी माँ और बहनों का होता है। इसलिए आप इतनी बड़ी नेकियां रमज़ान मुबारक में कमा के और ईदगाह की तरफ जाते हुए अपनी उन नेकियों को ज़ाया कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप ईद की, हालांकि ईद का दिन जो होता है वो अल्लाह ताला के शुक्राने का दिन होता है, आप उस दिन अपनी नेकियों को ज़ाया क्यों कर रही हैं? इसलिए अपने आप को ईद की नमाज के लिए निकालें, लेकिन अपने आप को एक सादगी में लेकर जाएं।
اور عید کی نماز کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ ٹوٹل 2 ہیں، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے۔ اس کی ٹوٹل رکعات کتنی ہیں؟ عید کی نماز کی رکعتیں 2 ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلی رکعتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے یوم الفطر یعنی عید والے دن نکلے اور 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ یعنی عید الفطر کی ٹوٹل رکعات کتنی ہیں؟ عید کی نماز کا طریقہ توجہ سے سننا، آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے، سیم جیسے عام حالات میں ہم پڑھتے ہیں 2 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھی آپ علیہ السلام نے، لیکن ایک کام زیادہ کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 قبل القراءۃ۔ یہ سنن ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو پہلی رکعت ہے اس میں 7 تکبیریں کہی ہیں اور جو دوسری رکعت ہے اس میں 5 تکبیریں کہی ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے، کس طرح کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے اور اپنے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ آپ نے دعا استفتاح پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی انی وجہت وجہی للذی، یعنی جو بھی دعا استفتاح حدیث میں بہت زیادہ آتی ہیں، کوئی بھی آپ کو دعا یاد ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے سبحانک اللہم، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہ پڑھنی ہے اور پھر آپ نے 7 تکبیریں کہنی، یعنی پہلی تکبیر کے علاوہ 7 تکبیریں کہنی، اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھانے بھی ہیں اور باندھنے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ایک مخصوص اور محدود وقفے کے بعد۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے پہلی جو تکبیر ہے جس کے ساتھ نماز شروع کی جاتی ہے اس تکبیر کے علاوہ 7 تکبیریں کہنی ہیں، اور دوسری جو رکعت ہے، جو دوسری رکعت ہم نے سجدے سے کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے نا، اس کے علاوہ آپ نے 5 تکبیریں کہنی ہیں، پھر اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اسی طرح کوئی اور سورت ملانی ہے، اگر امام صاحب کے پیچھے تو کوئی اور سورت نہیں ملائیں گے، صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کی، یعنی سیم جیسے ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی 2 رکھتے ہیں، صرف یہ ہے کہ اس پہلی رکعت کے شروع میں 7 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت کے شروع میں 5 تکبیریں، باقی ویسے کی ہی ویسے ہے۔ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الاجلین کرنی، اس کی دلیل سے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 722 ہے کہ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے کندھوں کے برابر کر لیتے، پھر تکبیر کہتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے جتنی بار بھی تکبیر کہتے سب تکبیروں کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتے، یعنی رکوع سے پہلے جتنی بار بھی آپ علیہ السلام اللہ اکبر کہتے آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اس لیے عید کی نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ 2 رکعتیں ہیں اور ان میں 12 تکبیرات زائد ہیں، 7 پہلی رکعت میں ہیں اور 5 دوسری رکعت میں ہیں، اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اور عید کی نماز کا خطبہ ایک ہوتی ہے، جیسا کہ جمعے کے 2 خطبے ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں، عید کی نماز کے لیے ایک خطبہ ہوتا ہے اور وہ بعد میں ہوتا ہے، یعنی عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، جمعے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے خطبے ہوتے ہیں 2، پھر نماز کھڑی ہوتی ہے۔ عید کا جمعے سے اپوزٹ ہے، پہلے عید کی نماز ہوگی بعد میں خطبہ ہوگا، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے اور سب سے پہلے نماز پڑھاتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوتے اور آپ علیہ السلام انہیں واعظ و نصیحت فرماتے، احکام شریعت بتاتے اور فرماتے کہ صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو، یعنی آپ علیہ السلام عید کی نماز کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے اور صدقے کا حکم دیتے۔ عید گاہ میں جا کر کوئی اور نفل نہیں پڑھنے آپ نے، عید گاہ میں گئے ہیں جہاں آپ عید کی نماز پڑھنے گئے ہیں، کسی گراؤنڈ میں، کسی پارک میں، کسی کھلی جگہ میں، وہاں جا کر آپ نے صرف عید کی 2 رکعتیں پڑھنی، یہ نہیں آپ نے کہنا کہ چلو اشراق کا ٹائم میں اشراق پڑھ لیتے ہیں یا 2 سنتیں رہتی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، نہیں، وہاں پر آپ نے جا کر کوئی اور نوافل نہیں ادا کرنے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی خرج یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام عید الفطر والے دن نکلے اور 2 رکعتیں نماز پڑھی، نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد پڑھی، یعنی عید کی نماز سے نہ پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ بعد میں پڑھی، اس لیے عید گاہ میں جا کر کوئی اور نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔
اور بہتر جو ہے عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے، اس کے لیے بہتر جو جگہ ہے وہ عیدگاہ ہے، کوئی کھلا گراؤنڈ ہے، کوئی پارک ہے، کوئی جگہ ہے جو مخصوص عید کے لیے بنائی گئی جسے عیدگاہ کہتے ہیں، وہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن جائے، کوئی بارش کا یا موسم کی خرابی کا یا زیادہ گرمی کا موسم ہو، تو پھر آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پنکھوں کا اے سی وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، یہ صحیح بخاری کی 956 نمبر حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلا کرتے تھے۔ اگر کوئی مجبوری بن جائے تو مجبوری کے باعث آپ عید کی نماز مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، ادروائز جو بہتر اور صحیح اور افضل کام ہے وہ یہی ہے کہ عید کی نماز کے لیے ہمیں کسی کھلے گراؤنڈ کا یا عیدگاہ کا رخ کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ، اگر عید والے دن یا جمعے والے دن عید آ جائے، یعنی عید اور جمعہ ایک ہی دن جمع ہو جائے، اسی دن جمعہ ہے اسی دن عید ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں جو ایک ہمارے یہاں سب سے زیادہ بات مشہور ہے معاشرے میں، اسے سن لیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ جس سال جمعے والے دن عید آ جائے یا جمعہ اور عید ایک دن جمع ہو جائے تو کوئی نقصان ہونا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یا کوئی نحوست ہوتی ہے، یا یہ حکمرانوں کے لیے یا موجودہ حکومت کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہوتی۔ یہ بہت بات غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ اس پر کام دھریں اور نہ ہی اسے پھیلائیں اور نہ ہی اسے حقیقت جانیں کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے، یہ بہت بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عید اور جمعہ ایک دن جمع ہو جائیں پھر آپ کو اختیار ہے جمعہ ادا کرنے میں، عید کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، جیسے کہ عید کی نماز پڑھنی ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، سال بعد آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو جمعے کی نماز ہوتی ہے اس میں اختیار ہے آپ کو، آپ چاہیں تو جمعہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ صرف ظہر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت جیسے عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ایاس بن ابی رملہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کے پاس میں گیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تمہارے ہوتے ہوئے کبھی ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عید اور جمعہ اکٹھے ہو گئے ہوں، 2 عیدیں ایک ہی دن میں اکٹھی ہو جائیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز پڑھی اور پھر جمعہ کے بارے میں فرمایا فمن شاء ان یصلی فلیصلی، جو جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، جو نہیں ادا کرنا چاہتا وہ صرف ظہر کی نماز جیسے عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے، جو رکعات ہوتی ہیں ظہر کی نماز کی وہ ادا کر لے تو اس کا ہو جائے گا۔ یعنی جو بندہ عید کی نماز میں حاضر ہوا ہے، خطبہ اس نے سنا ہے، اس کے لیے رخصت ہے جمعے کی، وہ چاہے تو جمعہ پڑھ سکتا ہے، مسجد میں خطبہ سنیں جا کر، جیسے امام صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو وہ جائے اور اپنی ظہر کی نماز جیسے عام دنوں میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ کر آ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے عید کی نماز پڑھ لی وہ اب ظہر کی نماز بھی نہ پڑھے اور جمعہ بھی نہ پڑھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ جمعے کا جو خطبہ سننا اور اس کی خطبے کے لیے بیٹھنا وہ اس کے لیے معاف ہو جاتا ہے، وہ جائے مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کے گھر واپس آ جائے، خطبہ نہ سنے نہ بیٹھے۔ اس کے بعد عید سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا، یہ بھی سنت ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کی 986 نمبر حدیث ہے۔ اب عید کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اب واپس گھر جانا ہے، گھر بھی ویسے ہی جانا ہے جس طرح ہم عید کی نماز کے لیے آئے تھے، یعنی ایک باادب طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے، ایک باپردہ طریقے سے۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے خصوصی سبق ہے اور مسلمان بھائیوں کے لیے بھی سبق ہے، تاکہ وہ عید والے دن انہوں نے بھی ماشاءاللہ رمضان المبارک میں بہت نیکیاں کی ہوتی ہیں، گھر والوں کے لیے راشن پانی کا انتظام کیا ہوتا ہے، باہر سے انہوں نے لایا ہوتا ہے، ان کی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں رمضان المبارک میں، اور وہ عید والے دن کوئی ایسی حرکت نہ کریں، عید والے دن کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں جس سے ان کی عید کا ثواب، رمضان المبارک کا ثواب ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ عید والے دن بہت ایسے گناہ ہوتے ہیں، اب ان کی نشاندہی کریں گے تو ہمارے ہاں وقت کم ہے، کیونکہ عید والے دن خوشی ہوتی ہے، تو عید والے دن خوشی ہونے کے باوجود ہمارے جو نوجوان ہیں، خصوصاً نوجوان، ان کے اندر گانا آ جاتا ہے کہ آج تو سونگ سنتے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن یہ نہیں، عید کے جو دن ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن عید کا ہے جس دن کوئی گناہ نہیں ہوا، تو آپ گناہ کر کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں عید منا رہا ہوں اور عید کر رہا ہوں؟ یہ بات غلط ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو آپ گناہ کر رہے ہیں یا پھر آپ عید کر رہے ہیں۔
اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے، اور عید والے دن آپ گانا سنتے ہیں، عید والے دن آپ نوجوانوں کے اندر شراب کا گناہ ہے، یا عید والے دن کوئی غلط کاریاں ہیں، غیر محرموں کے ساتھ تحفے لینے دینے، ایسی چیزوں کا تبادلہ خیال کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ عید کے نام پر، خوشی کے نام پر بے پردہ ہوتی ہیں، غیر محرموں سے ملنا اور کزنوں کے سامنے یا دوسرے لوگوں کے سامنے پارکوں میں جانا بے پردہ ہو کر، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ عید نہیں آپ کر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اگر آپ واقعتاً ہی حضرت علی کو مانتے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہیں، اور جب گناہ جس دن ہو جائے تو وہ عید کا دن نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان دنوں میں جو بھی آپ نے نیکیاں کی ہیں، آپ نے بہت نیکیاں کی ہیں، آپ کا ایمان ابھی بہت مضبوط ہے، تازہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کہ ہم شاپنگ کے نام پر بے پردہ ہو کر بازاروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، ہم عید کی تیاری کے لیے جو ہے وہ غیر محرموں سے ملنا، یہ ساری چیزیں یہ غلط ہیں، یہ حرام ہے۔ اس لیے اپنی جو آج آپ رمضان المبارک میں نیکیاں کر رہے ہیں اسے ضائع مت کریں اور اسے ضائع مت ہونے دیں۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، اگر آپ ماں ہیں یا اگر آپ باپ ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو ان چیزوں کی نصیحت کریں اور ان کے اسلامک تربیت ادا کرنے میں، ان کی اسلامک تربیت کرنے میں ایک اچھا کردار ادا کریں، ایک اچھی ماں کا اور ایک اچھے باپ کا کردار ادا کریں۔ اور اس کے بعد عید کی نماز پڑھ لی ہم نے، عید الفطر کا دن الحمدللہ بہت اچھے سے گزارا۔ اب شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا، پھر رمضان المبارک کے فوراً بعد 6 روزے شوال کے رکھے، اتبعہ ستا من شوال، شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، کانا کصیام الدہر، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، یعنی آپ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھیں اور 6 عید کے جو چاند ہوتا ہے شوال کا، عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، یعنی اس کے بعد آپ 6 روزے مزید رکھتے ہیں تو آپ نے ایسا کہ جیسا آپ نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں، آپ کو مکمل سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عید کے بعد فوراً 6 روزے مکمل پیدر پہ رکھنے ہیں؟ نہیں، آپ شوال کے اندر 6 روزے رکھنے پورے کرنے ہیں آپ نے، آپ بس شوال کے اندر آپ کے جو ہے نا اس مہینے کے اندر 6 روزے پورے ہونے چاہیے۔ آپ ایک روزہ رکھیں، 2-4 دن چھٹی کر کے پھر رکھ لیں، پھر 2-4 دن کا وقفہ کر کے پھر رکھ لیں، پھر اس طرح کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں اور مکمل پیدر پہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ فوراً اگر آپ نے رکھنے پورے 6 مسلسل، یعنی چھٹی درمیان میں ایک بھی نہیں کرنے کی، ایک ہفتہ مکمل روزے رکھنا، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ ایک روزہ رکھیں، کچھ دن وقفہ کریں، پھر روزہ رکھ لیں، پھر وقفہ کریں، پھر رکھ لیں، اس طرح کر کے، یعنی شوال کے اندر آپ کے 6 روزے پورے ہونے چاہیے، شوال کے مہینے کے اندر پھر آپ کو مکمل ثواب ملے گا۔ یہ تھا ہمارا آج عید الفطر کے مسائل اور رمضان المبارک کا اختتامی لیکچر، اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں الحمدللہ اپنے عمل کی قبولیت کی دعا کریں، اور جو اس سے فائدہ نہیں اٹھا چکے یا جو فائدہ اٹھا بھی چکے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ، اور ایسی توبہ کرنی چاہیے جو نصوحہ، یعنی جس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ توبہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اپنی زندگی کو مکمل رمضان کی طرح گزاریں تاکہ ہماری موت کا دن عید والے دن کی طرح ہو، یعنی جیسے ہم رمضان المبارک میں ایک اچھا وقت گزارتے ہیں اور پھر ہمیں عید والے دن بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے بڑا اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے بچایا، ایک معاشرے کے اندر بڑی خوشی کی لہر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی مکمل زندگی رمضان کی طرح گزارتے ہیں اور پھر آپ کی جو موت ہوگی وہ عید والے دن کی طرح ہوگی، کیونکہ اس دن پھر آپ کو، آج تو آپ خود مارکیٹ سے لباس لے کر اپنے جسم پر زیب تن کر رہے ہیں، تو جب آپ کی موت ہوگی، آپ نے رمضان کی طرح زندگی گزاری ہوگی، تو آپ کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنتی بچھونا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو
رہ گئے ہیں اس رمضان المبارک مہینے کی قدر کرنے سے، یا کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور آئندہ سے رمضان المبارک کی قدر کرنا کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی بابرکت ساعات، گھڑیاں اور ایسے دن اور ایسی راتیں اور ایسے اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر بار بار میسر فرمائے۔